اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حنان وائس پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، یہودی جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم تھی، ناپسندیدہ قوم کیسے بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاوہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرا سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو کہ وہاں سے فلسطین چلے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور 2 ہیکل جالوت کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا کی جو کہ نہ تو کبھی کسی پیغمبر کو عطا کی اور نہ ہی آگے کبھی کسی کو عطا ہوگی۔ ہوا، پانی، آگ، انسان، جانور اور جنات سب ان کے تابع تھے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء کرام آئے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام بی بی مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہونے پر بنی اسرائیل حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو تمہارے گھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ابھی صرف 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا ہنر عطا کر دیا، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق بولنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی، بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر، حضرت مریم پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے فرائض ادا کرنے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی، جو کہ نصارہ کہلوانے لگے، جو کہ بعد میں خود کو عیسائی کہلوانے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا۔ روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ وہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی، اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت سے نوازا تھا۔ جب فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ہو گئی تھی، ان کے لڑکوں کو مار دیا جاتا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نازل فرمایا، اور ان کو فرعون سے ظلم و ستم سے نجات دلوانے کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں جو سمندر تھا وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں بٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، اور جب فرعون اور اس کے ساتھی گزرنے لگے تو درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی وہیں غرق ہو گئے تھے۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو طور کے مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پھر سے گمراہی کے راستے پر چل نکلے تھے۔ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان کی ملامت کی تھی اور اللہ کے حکم سے ان گمراہوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور جن لوگوں نے گمراہی سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا۔ پھر ان بنی اسرائیل کے سرداروں، جن کی تعداد 70 کے برابر تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے، ورنہ وہ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے یہ سب ہلاک ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی دعا کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیرہ میں ہے کہ ایک سفید بادل تھا جو کہ بنی اسرائیل پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دار تھا، اور قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قیامت کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے سمندر پار کیا اور صحرا میں پہنچے، وہاں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور تعداد میں 6 لاکھ تھے۔ سایہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارے، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے ٹوٹل 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بھی قتل کروانے کے والے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کا ہم شکل قتل ہو گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت تکلیف پہنچاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت کوشش سے آگے بڑھانے چاہا، لیکن وہ فرعونی غلامی سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ فرعون سے نجات، تورات جیسی اعلیٰ کتاب، صحرائی زندگی، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی فراہمی اور ایسے انعامات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جاری رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں اپنایا اور لگاتار نافرمانی کرتے رہے اور بچھڑے کی پوجا کو جاری رکھا تھا۔ انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے ہی جھگڑنے اور غلط تقسیم کو ترجیح دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ بنی اسرائیل پر یہ لوگ جلا وطن تھے، ان کا کوئی وطن اور کوئی حکومت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا تھا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ برائیاں پھیلاتے تھے اور ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تھے، اور ان کو محتاجی بھی نازل کی کہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہو گئی، اور جن کے پاس مال و دولت ہوتا بھی تو حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو حاجت مند ہی ظاہر کرتے تھے، یعنی یہ لوگ مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہتے تھے، کیونکہ ایک قوم جو کہ ساری حقیقت سے واقف ہو کر تعلیم دین حاصل کر کے بھی اگر مخالف رہے تو ان پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے مطابق خدا کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس وجہ سے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہودیوں کی پوری زندگی اللہ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے انکار پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو انبیاء کرام بھیجے تھے ان کو ناحق قتل کیا گیا تھا اور اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم میں شامل ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔